ہجر کی آیت نمبر 67 اور 69 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور شہر والے خوشی خوشی آئے، لوط نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ شہر سدوم میں آباد تھے۔ انہوں نے جب لوط علیہ السلام کے یہاں خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سنی جو کہ فرشتے تھے، تو یہ لوگ فاسد ارادے اور ناپاک نیت کے ساتھ خوشی خوشی آپ علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام یعنی عزت کرنا لازم ہوتا ہے، تم ان کی بے حرمتی کا قصد کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو کہ مہمان کی رسوائی میزبان کے لیے خجالت اور شرمندگی کا سبب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مہمان کی عزت و احترام اور خاطر و تواضع کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور یہاں نبی پاک علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بھی 3 واقعات آپ کو میں سناتا ہوں، سنیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام بھی مہمانوں کے ساتھ کیسی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہ تھی جس سے آپ علیہ السلام اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ علیہ السلام نے فرماتے مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں میرے پاس ایک مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک کچھ آٹا ادھار قرض دے دو، جیسے ہی رجب کا چاند نظر آئے گا وہ آٹا آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہودی نے کہا اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہان نہ رکھ دو۔ رہان کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ اپنی چیز اس کو دے دیں اور کہیں کہ جب میں آپ کے پیسے واپس کروں تو اپنی چیز بھی مجھے آپ واپس کر دیں، اس کو رہن کہتے ہیں۔ یہودی نے کہا جب تک کوئی چیز رہان نہیں رکھو گے اس وقت تک ادھار نہیں ملے گا۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم آسمان میں بھی میں امین ہوں اور زمین پر بھی میں امین ہوں، اگر مجھے آٹا وہ قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اس کو ادا کر دیتا۔ اب تم میری لوہے کی ذرہ لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو۔ فرماتے ہیں میں وہ ذرہ نبی پاک کی لے گیا اور اسے یہودی کے پاس رہن رکھ کر اس سے وہ آٹا نبی پاک کے مہمان کے لیے لے آیا۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا مہمانوں کی جو ہے احترام کرنا، مہمان نوازی کرنے کا انداز تھا۔ بظاہراً تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حقیقت میں آپ علیہ السلام کے پاس سب کچھ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے گھر کے اندر 40 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ یعنی نبی پاک اس قدر غربت کو اور آپ علیہ السلام اس قدر جو ہے وہ غربت کو پسند فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 روز تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جو بھی مال نبی پاک کی بارگاہ میں کہیں سے آتا تو آپ علیہ السلام فوراً وہ مال غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کبھی جوک کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور سادہ پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ کہ ظاہراً دیکھا جائے تو جنت کے مالک آپ ہیں، آب کوثر کے مالک آپ ہیں، زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ خود سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی کنجیاں مجھ محمد کو دے دی ہیں، لیکن آپ کی جو ہے عاجزی کا انداز کیسا ہے، آپ علیہ السلام کا فقر اپنانے کا انداز کیسا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کبھی سرکار ایک کھجور کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتے، کبھی سادی روٹی اور پانی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوش فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مصنف بن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک دیہاتی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج محترمات کے گھروں میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا
مجھے آل محمد کے گھروں میں سے تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ یہ غربت کا کیسا انداز ہے، جتنے بھی آپ کی ازواج محتارات تھیں سب کے گھر آپ تشریف لے کر گئے، لیکن کسی ایک بیوی کے گھر سے بھی کوئی چیز نہ ملی۔ اسی دوران کسی طرف سے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بنی ہوئی بکری پیش ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے اس بکری کو دیہاتی کے سامنے رکھ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم کھاؤ، اس نے کھایا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھوک کی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوک کی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست اقدس سے مجھے رزق عطا فرمایا۔ حضور پھر کبھی ایسا ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں؟ ارشاد فرمایا تم یہ کہا کرو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، چونکہ فضل و رحمت کا صرف اور صرف تو ہی مالک ہے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رزق دینے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دیہاتی کو یہ دعا سکھائی۔ اسی طرح فرماتے ہیں نبی پاک کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی مہمان نوازی فرمانا تو اپنی جگہ، لیکن آج بھی نبی پاک اپنے مزار اقدس میں بھی اپنے غلاموں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ آج بھی مدینے کے اندر کوئی بے قص و بے سہارا چلا جائے تو سرکار آج بھی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ میں داخل ہوا، اس وقت قافلے کی حالت میں تھا۔ میں نے 5 دن قیام کیا، اتنے دن میں نے کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہ پہنچ سکا، یعنی مجھے کھانے پینے کے لیے 5 دن تک کچھ بھی نہ ملا۔ بالآخر میں قبر انور کے پاس نبی پاک کے روضہ اطہر پہ حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام حضرت بکر صدیق اور فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں آج کی رات آپ کا مہمان ہوں۔ پھر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر فرماتے منبر اقدس کے پاس سو گیا۔ میں نے خواب میں نبی پاک کی زیارت کی، حضرت ابو بکر صدیق آپ کی دائیں طرف اور فاروق اعظم آپ کی بائیں طرف تھے، اور حضرت علی بن ابی طالب آپ علیہ السلام کے سامنے تھے۔ حضرت علی نے مجھے حرکت دی، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یہ نبی پاک کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، میں نے آدھی روٹی کھا لی۔ پھر میں خواب سے بیدار ہوا تو بقیہ روٹی فرماتے ہیں میرے ہاتھ کے اندر موجود تھی، جو روٹی مجھے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ کوئی ایسی ذہن میں سوچنے والی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تو آپ پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا۔ آپ نے نبی پاک کی بارگاہ میں جو ہے عرض درازی کی کہ یا رسول اللہ مجھے صحت مجھے واپس لوٹا دیں، تو آپ کو بھی نبی پاک کا جب دیدار ہوا تو سرکار نے آپ کو ایک چادر اپنی عطا فرمائی تھی۔ امام بصیری فرماتے ہیں جب میں صبح کو اٹھا تو وہ چادر میرے سرہانے کے پاس موجود تھی، تو اس آپ کے قصیدے کا نام بھی قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ بردہ جو ہے فارسی کے اندر چادر کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ واقعہ علامہ ابن عساکر نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن بن علی جوزی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی طرح علامہ عمر بن علی شافعی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی طرح علامہ عبد الرحمن بن محمد حسین نے بھی لکھا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام مفسرین و محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے مہمان کے ساتھ احترام کرنا میزبان کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی مہمان کی بے عزتی کرنا میزبان کی رسوائی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان پڑوسی یا رشتہ دار کے ہاں کوئی مہمان آئے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا مہمان کا احترام کریں، اس کا اکرام کریں، تاکہ اس کی عزت و وقار قائم رہے، اور مہمان کی بے عزتی کرنے یا کوئی ایسا کام کرنے سے بچے جس سے مہمان اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہو، تاکہ یہ چیزیں مہمان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا باعث نہ بنے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے گھر کے اندر بھی جب کبھی کوئی مہمان آ جائے تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام تو کثیر مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا تو وہ حضرات کھانا ہی نہ کھایا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو محبوب کی اس پیاری سنت پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔